الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي الظالم فإذا أخذه لم يبسط. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، رمضان سے پہلے اسلامی اخلاق کے سلسلے میں گفتگو چل رہی. آج کی مجلس میں بھی اسلامی اخلاق میں سے ایک بڑا اور بہت اہتمام والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ جو عمل ہے وہ ہے عدل اور انصاف. آپ کے سامنے کلام پاک کی آیت کی تلاوت کی. اللہ پاک نے 3 چیزوں کا حکم فرمایا اور 3 چیزوں سے منع فرمایا. یہ ایسی آیت ہے کہ قبیلے بنو تمیم کے سردار حضرت اقبال، جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پتہ چلا کہ آپ نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا ہے، تو یہ اقبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں. لیکن قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ آپ قبیلے کے سردار ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ پہلے کچھ لوگوں کو بھیجا جائے اور یہ نبی ان اخلاقی اور اعمال کی تعلیم دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ دی جائے اور ان سے کچھ گفتگو کی جائے. چنانچہ ایک وقت انہوں نے بنو تمیم کے قبیلے میں، بڑا قبیلہ ہے عربستان، یہ بنو تمیم کے حضرات نے، سردار نے اپنے چند آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے پوچھا من انت وما انت، آپ کون ہو اور آپ کیا ہے، یعنی آپ کا خاندان حسب نسب کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب اور میں کیا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ پاک نے مجھے رسالت لے کر بھیجا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے آدمیوں کے سامنے کسی آیت کی تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے، انہوں نے کہا 2 بار دہرائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو 2 بار دہرائی اور متعارف تھے انہوں نے اس آیت کو یاد کر لی. اس کے بعد اپنے قبیلے کے سردار کے پاس جا کر کہا کہ یہ نبی بہترین اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتے، اور صرف تعلیم نہیں دیتے، عملی طور پر ہم نے ان کو اخلاق کا پیکر پایا. اس کے بعد اللہ پاک نے اس قبیلے کو سانوں کو ایمان کی توفیق سے نوازا. یہ ہے آیت کریمہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے سے اس کو جمعہ کے خطبوں میں رائج فرمایا، اور آج تک امام اور خطیب حضرات جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے اخیر میں اس آیت کو پڑھتے ہیں. اس آیت کی سب سے پہلی چیز جو ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ پاک انہیں انصاف کا حکم فرمایا. یہ تو اس آیت میں فرمایا، لیکن دوسری 10 آیتیں ہیں جس میں انصاف کا لفظ بار بار قرآن کریم میں ذکر فرمایا اور ایسے موقعوں پر ذکر کیا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عدل اور انصاف یہ لفظ جو بولا جاتا ہے یہ صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ حکومت یا کوئی بڑی تنظیم ہو اسی میں چلتا ہے. دوست اور بزرگوں، یہ عدل کا لفظ اور انصاف کا لفظ اتنا عام ہے کہ ایک چھوٹے بچے اور ایک بڑی عمر کا آدمی، مرد ہو یا عورت ہو، پڑھا لکھا ہو غیر پڑھا لکھا ہو، سب کے آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں اللہ پاک کے ساتھ بھی عدل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی جائے، ذات و صفات میں اسی کو مانا جائے اور کسی کو اس کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ مانا جائے. یہ اللہ پاک کے ساتھ ہمارا عدل ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی عدل ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور ہم سب کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. یہ نبی کے ساتھ ہمارا عدل ہو.
یہ ساری چیزیں اس طریقے سے باپ اور بیٹے کے درمیان، ماں اور بیٹی اور ماں اور بیٹے کے درمیان، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان، قرآن کریم نے جہاں کثرت سے عدل کا ذکر کیا ہے وہ بندوں کے آپس کے حقوق ہی کے متعلق فرمایا ہے۔ آیت مدائنہ جس کے اندر تجارت کے اور ویپار کے قواعد اور اصول ذکر کیے ہیں سورہ بقرہ میں، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، آگے اس کے بعد اس کو بھی ذکر فرمایا۔ دو آدمیوں کے درمیان دستاویز لکھنے والے کو، کاروبار کے درمیان آپس میں معاہدہ کرنے والے، بیچنے والے اور خریدنے والے، قرآن کریم کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب لکھو تو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اس کی جو قیمت ہو، جو اس کا حق ہو، اسی کو لکھا جائے، لکھنے والا اس میں گڑبڑ کرے۔ اسی طریقے سے تجارت کے معاملات میں کئی جگہ پر انصاف کا حکم فرمایا اور بندوں کے درمیان آپس میں بھی اللہ پاک نے انصاف کا حکم فرمایا، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، انجیل والوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے صحیح فیصلے کا حکم فرمایا۔ تورات کی آیتیں ذکر کی، بنی اسرائیل کی بری چیزوں کو ذکر کیا تو ان کے ظلم کو کثرت سے اللہ پاک نے ذکر کر کے اس پر اپنی وعید نازل کر۔ آپ کے سامنے میں نے جو حدیث شریف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یملی الظالم، اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتے، فإذا أخذه، لیکن جب اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آتی ہے لم یفلت، اللہ پاک اس کو چھوڑتے نہیں۔ اور آگے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور اسی طریقے سے آپ کے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ بستی والے ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کی تاریخ ابھی جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، جب انصاف کا دائرہ بہت وسیع ہے اور ہر جگہ عدل کا حکم ہے تو ہر جگہ پر ظلم سے بھی ہمیں روکا ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ بھی ظلم سے روکا گیا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی، آپس کے انسانوں کے ساتھ بھی، اور اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنا یہ اللہ پاک کے ساتھ ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اے بیٹے شرک اور کفر سے دور رہو، اور یہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ظلم کی مختلف شکلیں ہیں اور انصاف کی بھی مختلف شکلیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بستی والے جب ظلم کرتے ہیں ان اخذہ علیم شدید، اللہ پاک کی پکڑ بہت سخت عذاب والی ہے۔ ان آیات کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپس کے معاملات کے اندر عدل اور انصاف کا حکم فرمایا۔ ایک جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے کتاب نازل فرمائی، فرقان حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے احکام ذکر فرمائے، اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ پاک نے ترازو کو پیدا فرمایا۔ یہ ترازو کا لفظ قرآن کریم میں اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ جب بھی معاملہ ہوتا ہے، ایک تو حصی اور روزمرہ آنکھوں سے نظر آنے والا ترازو ہے، اور ایک ترازو ہے قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم رہنا۔ اور حدیث شریف میں ایک مختصر سے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند۔ یہ عدل اور انصاف کا ایسا صحیح معیار اور پیمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جس کے ذریعے ہم میں سے ہر ایک اپنی طرف سے ہونے والے عدل کو بھی پہچان سکتے ہیں اور ظلم کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اور آپ کی خلافت کے دور میں ایک شخص جبلہ ابن ایہم اس قبیلے کا سردار، یہ اسلام لانے کے بعد یہ طواف کر رہا ہے، اور اتفاق سے ایک جہادی بھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اس جہادی کا پیر اس کی چادر سے لگ گیا، اور جاہلیت کا وہ خمار تھا عصبیت والا کہ ہم ہی سب سے بڑے، میں بادشاہ ہوں۔ یہ غصے میں آ گیا، اس نے سماجا اس جہادی کو رسید، معاملہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، تو آپ نے اس کو کہا کہ اس جہادی کو راضی کر لو ورنہ انصاف سے ہم کام کریں۔ یہ رات کو بھاگ گیا اور دوسرے قبیلے میں جا کر نصرانی ہو۔ بتلانا یہ ہے کہ عدل و انصاف ایسا ہے کہ چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق اسلامی حکومت میں اور اسلامی نظام میں نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کی، بڑے قبیلے کی عورت نے قریش کی چوری کی، اس کے ہاتھ کاٹنے کی بات آئی،
لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سے صحابی حضرت اسامہ ابن زید کو آمادہ کیا کہ وہ حضور کے پاس جا کر یہ کہے کہ اس کی سزا کو ہلکی کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا پچھلی قوموں میں یعنی یہود میں یہی طریقہ تھا کہ جب مالدار اور عزت والا کوئی گناہ کرتا تو اس کے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی جائے، اور سماج کا غریب اور نچلے طبقے والا اگر گناہ کرتا تو اس کو سزا دی جائے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، کہ اگر میری بیٹی حضرت فاطمہ بھی چوری کرے گی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں۔ یہ عدل اور انصاف اسلام نے بتلایا۔ مکہ کے مشرکین جنہوں نے کئی سالوں تک ستایا، عمرہ کرنے کی نیت سے گئے، وہاں بھی بہت ساری آر اور بہت ساری رکاوٹیں پیدا کی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ فتح ہونے پر بھی اور صلح کے موقع پر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کو چھوڑ کر ان کے ساتھ ظلم کرو۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں کسی پر ناانصافی ہو اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم، لیکن ایک اور آیت میں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ، صبر سے کام لے، معاف کر دے، تو یہ بڑے اولو العزم بڑی ہمت والوں کا کام ہے، اور یہ حصہ اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام۔ ان کی پوری زندگی اور سیرت ہم دیکھتے ہیں، ان کے یہاں اللہ پاک کے لیے معافی کرنے ہی کا مطلب تو عدل اور انصاف یہ اتنا قیمتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ لإیلاف قریش میں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم بِالْخَوْفِ، مکہ کے مشرکین کو کہا کہ اللہ پاک کی عبادت کرو اس گھر کی جس کے لیے اللہ پاک نے ابرہا کے لشکر پر اپنا آسمانی لشکر بھیجا، اور ابرہا کو تم نے اپنی آنکھوں سے اس کے لشکر سمیت تباہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اسی بیت اللہ کے رب کی طرف سے یہ حکم ہو رہا ہے کہ اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت۔ آگے فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں بھوک سے نجات دی، کھانے پینے کی فراوانی اور راحت نصیب فرمائی، اور وآمنہم من خوف، اور جس اللہ نے تمہیں خوف سے نجات دی۔ معلوم ہوا کہ انسانی زندگی میں امن اور چین دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک تو اس کا روزی روزگار کا مسئلہ حل ہو گیا، اللہ پاک نے اس کو اچھی طریقے سے روزی عنایت فرمائی، اور دوسرا ہے بے خوفی نہ ہو، بے اطمینانی نہ ہو، فساد نہ ہو۔ یہ سب نتیجہ ہوتے ہیں انصاف نہ ہونے۔ جب سماج میں انصاف ہوتا ہے، جب حکومت انصاف سے کام لیتی ہے تو مظلوموں کے اوپر کمزوروں کے اوپر دوسرا ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو، آپ نے سب سے پہلے اعلان فرمایا تم میں کا طاقتور میرے نزدیک سب سے کمزور ہے، اور تم میں کا کمزور میرے نزدیک طاقتور، اس لیے کہ جو کمزور ہے اس کو انصاف اور حق میں دلاؤں گا، اس اعتبار سے کمزور تو اوپر جائے، اور جو ظالم ہوگا جس نے ظلم اور زیادتی کی ہوگی میں اس کو کمزور سمجھوں گا، یعنی اپنا عدل اور انصاف اس پر قائم کروں، جو حق مظلوم کا لیا گیا ہے اس کو میں اس سے وصول کروں۔ اس لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 آدمیوں کے متعلق حکم فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرش، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جس وقت اللہ پاک کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہو، اس موقع پر اللہ پاک چند آدمیوں کو الگ الگ قسم کے چند آدمیوں اور افراد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں لگا دیں گے، یوم لا ظل الا ظل عرش، اس دن کہیں سایہ نہیں ملے گا اللہ پاک کے عرش کا سایہ ہوگا۔ ان میں سے ایک فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حاکم اور ذمہ۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، نبی بھی بنایا، لیکن سورہ صاحب کے اندر ذکر فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس، کہ داؤد علیہ السلام آپ کو اپنا خلیفہ بنایا، روئے زمین پر آپ کو ہمارا نائب بنایا، تو آپ کے لیے ضروری ہے فاحکم بین الناس
لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو، ولا تشرک، اور آگے فرمایا زیادتی نہ کرو۔ یہ ولید بن عبد الملک جو مسلمانوں کا بادشاہ گزرا ہے، عبد الملک کے صاحب کا، انہوں نے ایک بہت بڑے عالم کو اپنے زمانے کے تابعین کو بلایا اور یہ پوچھا کہ کیا بادشاہ کا بھی اللہ پاک کے یہاں انصاف ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس بزرگ نے کہ اگر آپ مجھے امن دیتے ہو حق بات کہنے کے اوپر تو میں آپ کو حق بات کہوں گا۔ ولید نے کہا صحیح۔ اس پر اس بزرگ نے فرمایا کہ اللہ پاک کے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک حکم فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت کے بعد انصاف کا حکم ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی اور خلیفہ کو بھی یہ حکم ہے تو آپ بھی بادشاہ ہے، آپ بھی خلیفہ ہے، آپ کو بھی یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر زیادتی نہ کریں۔ دوستوں اور بزرگ، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام فرمایا، انی حرمت الظلم علی نفسی، اور تم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے تمہارے اوپر بھی یہ حرام کر دیا ہے۔ یہ ظلم اللہ پاک کو ناپسندیدہ ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، اللہ پاک کفر کے ساتھ حکومت کو برداشت کر لیتے ہیں، بردباری سے کام لیتے ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ جب حکومت ہوتی تو اللہ پاک اس کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ، فرعون نے 400 سال تک درد سر نہیں آئے، اتنا تندرست، اور بنی اسرائیل کو کتنی ظلم اور زیادتی کی، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہمارا وقت آ گیا تو ہم نے فرعون کو سمندر میں غرق۔ اس روایت میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ان ناخذہ، کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہی سخت پکڑ آتی ہے۔ یہ آیات مجھے اور آپ کو اپنے اپنے دائرے میں جو انصاف کرنا ہے، یہاں بیوی کا انصاف، شوہر کے ذمہ جو حقوق ہے اور بیوی کے ذمہ جو حقوق، اولاد کی جو ذمہ داریاں، آپس کے معاملات، شادی بیاہ کے ہوں، دوسرے تعلقات، آپس کے معاہدات اور معاملات ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہوں، ان سب میں ظلم کے بجائے انصاف کا حکم دیا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو اگر تم ایمان والے۔ دوست اور بزرگوں، مسلمانوں پر یہ حالات سیدنا نوح علیہ السلام سے آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ اللہ پاک نے صاحب اعلان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ضرور بھی ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، آزمائش لیں گے، من الخوف، اس خوف تمہیں دیا جائے گا۔ ہو رہا ہے تھوڑے تھوڑے دن کے بعد اچانک مسلمان دنیا کے کسی بھی علاقے میں خوف زدہ ہوتے ہیں، واقعات ایسے پیش آتے ہیں، حالات اس طرح کے پیش آتے ہیں اور ایسے موقع کے اوپر ان پر ظلم اور زیادتی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں بتلایا کہ اللہ پاک ضرور بھی ضرور مختلف چیزوں میں ہمارا امتحان لے۔ ایک مومن اور ایک مسلمان کی یہ اللہ پاک کے ساتھ تعلق کی دلیل ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ ایسے موقع پر قرآن نے ہمیں فرمایا، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، جب کسی مسلمان کو ستایا جاتا ہے، اکیلا ہو یا ایک ساتھ مسلمانوں کو ستایا جا رہا، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہ سارے معاملات پیش آئے، اور خاص کر یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کتنے ظلم اور زیادتی کا شکار ہونا تھا۔ 3 سال تک شعب ابی طالب کا ایک گاڑی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان چلے۔ مکہ والوں نے آنے والے تجارتی قافلوں کو کہہ دیا تھا ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں۔ آج جیسے بائیکاٹ ہو رہا ہے مسلمان کی دکان کا، یہ پہلی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے، اس طرح صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملات ہوئے۔ اس لیے دوست اور بزرگ، عزت اور ذلت کا معیار ہم نے یہ سمجھا ہے کہ کسی مسلمان کو کسی جگہ مارا گیا، پیٹا گیا صرف ایمان کی نسبت سے، ہم سمجھتے ہیں مسلمان کمزور ہوئے، ذلیل۔ یہ تو آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ادا کریں۔ اللہ پاک نے فرما دیا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایمان کے بعد آزمائش نہ ہو، محبت کے دعوے ہو، اس کے الہی کے اور معرفت الہیہ کا دعویٰ کرو، اور محبوب اور معصوم کی طرف سے کوئی امتحان نہ لیا جائے۔ یہ دنیا اس طرح ایسا کبھی نہیں، جب مجازی اور دنیا کا
جسم اور جان والا وہ محبت والا عمل، یہ جب انسان کو اس طریقے کی تکلیف اور مصیبت پر آمادہ کر دے، صبح سویرے کام کاج کے لیے نکلنے والے. اسی لیے اللہ پاک نے غزوہ احد میں جو مسلمانوں کی عارضی شکست ہوئی، اس موقع پر قرآن کریم نے فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم اور تکلیف پہنچ رہی ہے تو تم سے پہلے بدر میں ان کو بھی تکلیف پہنچ چکی. لیکن ایک فرق ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، تم اللہ پاک سے امید رکھتے ہو کہ جو کچھ بھی چیز کو میں برداشت کروں گا اللہ پاک اس کا بدلہ مجھے دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت تو ہے ہی اس کے لیے. اللہ پاک نے ایک اور آیت میں فرمایا مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے کچھ چیزیں خالص، تو اللہ پاک نے یہاں اس کا بدلہ بہترین ملا. لیکن قرآن نے ہمیں یہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. دوست اور بزرگوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر اپنا لشکر روانہ کر رہے. لشکر کے امیر کو آپ نے فرمایا کہ انتم اقل عددا وعدتا، تم تیاری کے اعتبار سے، ہتھیار کے اعتبار سے بھی کم ہو اور تعداد کے اعتبار سے بھی دشمن کے مقابلے میں تم کم ہو. اب جب مادیت کا اور اسباب کا اسباب سے مقابلہ ہوگا تو یقیناً ان کے پاس زیادہ سبب ہے، وہ غالب آ جائے گا، وہ فتح پا لے گا. لیکن جب ایمان اعمال صالحہ ان کا مقابلہ جب کفر سے ہوگا تو ایمان غالب آ جائے گا. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلے یہ حکم فرمایا ہم اپنے معاملات آپس میں درست کریں. جو عدل و انصاف ہمیں آپس میں ایک دوسرے ایمان والے کے ساتھ کرنا ہے یہ کریں گے، اللہ پاک کی طرف سے برکتوں کا ظہور ہے. اس لیے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے. بار بار قرآن کریم میں اللہ پاک نے عدل کو ذکر فرمایا. اب عدل کیا ہے؟ جس کا جو حق ہمارے ذمے ہے پورے پورا ہم اس کو ادا کریں. اپنا حق جیسے وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ. نابالغ اولاد ہے، ان کا حق یہ ہے کہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت، ان کو دنیا کی تعلیم دی جائے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت اور پہچان سے ان کو محروم نہ رکھا. اس لیے یہ بھی ظلم ہوگا ہم اپنی اولاد کو دنیا تو بہت کچھ سکھلائیں لیکن ایمان کا کلمہ ان کو یاد کریں. اسلامی عقائد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک مومن اور ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہو. ہماری اولاد کو اگر یہی معلوم نہیں ہے تو یہ بھی ہماری طرف سے ان کے ساتھ ظلم ہو. یہ ظلم ایسا وسیع ہے اور عدل ایسا وسیع ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ اکیلے پرائیویٹ لائف گزار رہا ہے یا اجتماعی اور سوسائٹی والی زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، معاملات اور معاشرات میں رہتے ہیں، سماجیات کے اندر اور آپس کے لین دین میں، ان تمام چیزوں کے اندر عدل جب مسلمان کرے گا تو اللہ پاک عدل کی بنیاد کے اوپر روئے زمین کے اوپر اچھے حکمران دیتے. جب ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے ظالموں کو مسلط کیا جاتا ہے. 15ویں پارے میں سورہ اسرائیل کی پہلے ہی رکوع میں بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ جب تم نے زیادتی کی اور پھر اگر دوبارہ زیادتی کرو گے تو پہلے جیسے ایک ظالم کو مسلط کیا دوسری مرتبہ ہم دوسرے کو مسلط کریں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا اور فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، دونوں وعدے 15ویں پارے میں فرمائے. اللہ پاک نے یہاں قوموں کے ساتھ اور نبیوں کی امتوں کے ساتھ اللہ پاک کے کیا معاملات ہوتے ہیں ان چیزوں کو ذکر ہے. اس لیے دوست اور بزرگ اس آیت میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں خوف سے نجات دی اور بھوک سے نجات دی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک کے نزدیک بھوکا ہونا اور ظلم زیادتی کا شکار ہونا یہ چیزیں اللہ پاک پسند نہیں کرتا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں خود حکم دیا کہ ان چیزوں کا تم ارتکاب نہ کرو جب تم اپنا معاملہ اللہ پاک کے ساتھ درست کرو. دوست اور بزرگ صاف بات ہے دنیاوی اعتبار سے جب اس طرح کی مصیبتیں مسلمانوں پر آتی ہیں تو ایک طرف تو حکومت وقت تک اپنا پیغام پہنچانا ہے، عدل اور انصاف کو خود بھی کرنا ہے اور دوسروں سے اس کا مطالبہ بھی کرنا ہے. آپ جس حکومت میں رہتے ہیں اور جن افغانات کے ماتحت ہم ہیں ان تک ہمارا پیغام پہنچایا جائے یہ تو اپنی جگہ پر ضروری ہے. ایک سیکولر ملک کے اندر اس کے جو اصول اور ضابطے ہیں لیکن ساتھ ساتھ قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ نے زندگی میں ایسے حالات کیوں آتے ہیں اور یہ حالات دور کرنے کا کیا طریقہ ہے ان دونوں کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بتلایا ہے. ہم ظاہری اسباب کے ساتھ ان چیزوں کو اپنائیں. اسی میں سب سے بڑی چیز ہے آپس کے معاملات ہم درست کریں تو اللہ پاک ظالم کو ہم پر مسلط نہیں کرتے.
حدیث شریف میں تفصیلی طور پر ظالم کو مسلط کرنے پر فرمایا گیا جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے اوپر ظالموں کو مسلط. ایک تو امتحان ہوتا ہے اور ایک ہمارے عمل کی کمی، دونوں طرف توجہ کی جائے. ایسا نہ ہو کہ دنیاوی اسباب سے اختیار کریں، لیکن اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ چیزیں تو ہمیں بتلائی ہے. اگر ہم اس سے دور ہو جائیں تو یقینی بات ہے کہ اقلیت اور اکثریت کا مقابلہ ہے، مائنورٹی اور میجورٹی کا مقابلہ ہے، اور اس میں میجورٹی جیت جائے. لیکن جب مومن مظلوم ہوتا ہے، اتقی دعوت المظلوم، دعوت مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ اللہ پاک اور اس کے درمیان کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں. وہ عرش الہی کے پائے پکڑ دی، سیدھا رحمی قریبی رشتے داروں کے ساتھ تعلقات. حدیث شریف میں فرمایا کہ سیدھا رحمی نے عرش کا پایا پکڑا، اور اللہ پاک سے فرمایا انی عائذ بک، میں آج آپ مجھ کو آپ کی پناہ میں دیتی. اللہ پاک نے فرمایا جو تیرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یعنی رشتے داروں کے ساتھ آپس میں سلوک کریں گے تو میں ان کے ساتھ بہترین معاملہ کروں گا، اور وہ اگر اپنے رشتے داروں کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی طرف سے بھی ایسے ہی فیصلہ ہے. اس لیے پہلے تو ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی ہر وقت کوشش کریں. اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ ہے دعاؤں کا اہتمام. آج امت اسباب کو تو سمجھ رہی ہے، لیکن مسبب الاسباب کے سامنے ہاتھ اٹھانا، یہ مانگنا اللہ پاک کو اتنا پسندیدہ ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادت، جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت. لیکن یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ عبادت مطلوب نہیں ہے، دعا مانگنا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادت، جو لوگ میری عبادت سے، مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں کہ اللہ سے مانگے، نعوذ باللہ. جبکہ حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور میں نہ مانگنے سے ناراض. یہ اللہ پاک کا نظام ہے. جب بندے مانگیں گے، اور مانگنا کیا ہے، دنیا آخرت دونوں کو مانگنا. اس لیے عدل و انصاف ایک طرف تو ہم اپنے سماج میں قائم کریں، دوسرے نمبر پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے اصول ہمیں بتلائے، دوست اور بزرگوں اس کے اوپر ہم عمل کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ان آنے والے حالات میں ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، جذبات میں مبتلا نہ ہوتے ہوئے اس کا جو راہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو شکلیں بتلائی ہم اس کو اپنائیں تو انشاءاللہ حالات سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. حالات تو آنے ہیں، مقدر میں آئیں گے. صحابہ کو فرمایا گیا الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، یہ مکہ والے پھر دوبارہ آ رہے ہیں وقت کے بعد اور تمہارے مقابلے میں جمع ہو رہے ہیں، فاخشوهم، ان سے ڈرو. اللہ پاک فرماتے ہیں فزادوهم ایمان، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوئی کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسول. غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر یہ آیت فرمائی کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے. صحابہ کرام نے اس کو سامنے سے قبول کیا جب اللہ پاک کا فیصلہ ہوا. لیکن دوست اور بزرگوں جب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اللہ پاک تینوں میں چین اور سکون نصیب کرے. اس لیے یہ دن جو ہمارے گزر رہے مستقبل میں حالات کیسے ہوں، اس کے لیے سمجھداری اور عقل مندی اور اس طرف بھی پہلو رکھا جائے. کبھی کبھار لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ تو صرف دین کی باتیں کریں گے. بھائی اور دوستوں جس خداوند نے خصوص میں پیدا کیا، اسی نے اپنے قرآن میں اور اس کے نبی کو بھیج کر انبیاء کے ذریعے دنیا کے سارے نظام کیوں ہو رہے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں ان سب کو بتلایا، سبب بھی بتلایا اور علاج بھی بتلایا. اس لیے دنیا کے کسی اور انسان کے پاس اسباب تلاش کرنے جائیں گے نہیں ملے گا. اپنے اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرو. اور یہ کہا جائے قرآن میں دعا سکھلائی لا تحمل علینا ولا تحمل علینا ما لا طاقت لنا، آپ ہم کو ایسی چیزوں کا بوجھ نہ دیجیے جس کو ہم برداشت کریں. ان دعاؤں کو پڑھا جائے. اللہ پاک سے دعا ہے صحیح سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کے حالات کو اللہ پاک درست فرمائے. آمین وآخر دعوانا. ایسا کیا آپ جانتے ہیں کہ کے بعد قاری صاحب بومبے والوں کا بیان رکھا گیا ہے. تمام مختلف حضرات سے گزارش ہے کہ خود بھی شرکت کرے اور دوسروں کو بھی دعوت کرے.